کوئی عورت کی حکومت کو اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. سکھوں میں جاتی تو کہتی کہ میرے بڑے سکھوں کے ساتھ ہی رہے ہیں، عیسائیوں میں جاتی تو کہتی کہ عیسائی ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں. اب نیا قانون محترمہ نے پنجاب میں لاگو کر دیا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ جو چالان ہوتا تھا سکھوں کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سکھوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. میں محترمہ سے سوال کرتا ہوں، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے پگڑی مسلمانوں نے پہنی ہوئی ہے، ان کا تو چالان ہوگا، اور سکھوں نے اپنی ثقافت سمجھ کے اپنے گرو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو پگڑی پہنی ہوئی ہے ان کا چالان نہیں ہوگا. ایک شہر، ایک صوبہ، قانون دو. پھر کہتی ہوں میرا گھرانہ بڑا مذہبی گھرانہ ہے. کاش محترمہ پہلے اعلان کرتی کہ پگڑی والا جو ہے اس کی پگڑی کو ہی ہیلمٹ تصور کیا جائے گا. آج سمجھ آئی ہیلمٹ کی افادیت پہ درس دیتے ہوئے کاش کبھی تمہاری زبان سے یہ نکل جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کیوں باندھی اور پگڑی باندھنے کا اپنے ماننے والوں کو کیوں فرمایا. آج سمجھ آئی نا، ہیلمٹ بچاؤ کرتا ہے، سر بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی. تو گرمی سردی میں ہمارے بزرگ صوفیاء، بلکہ ہمارا پنجاب کا کلچر بھی تھا پگڑی. تو پہلے آپ یہ فیصلہ درست کر لیں، اگر فقیر کی آواز آپ کو پہنچے یا آپ کا کوئی کرندہ سنے تو وہ آپ کو پہنچا دے کہ سکھوں کی پگڑی پہ اگر پرچہ نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کی پگڑی کو بھی مستثنا کریں. اگر مسلمانوں کی پگڑی پہ پرچہ ہوگا اور سکھوں کی پگڑی پہ جرمانہ نہیں ہوگا تو محترمہ بہت بڑے فتوے کی زد میں ہیں آپ. اور قبل اس کے کہ کوئی مفتی صاحبان مل کے آپ پہ فتویٰ لگا دیں، اس سے پہلے آپ اعلان کریں کہ پگڑی والا کوئی بھی ہو جس نے پگڑی باندھی ہوگی موٹر سائیکل پہ، اس سے ہیلمٹ کا تقاضا نہیں کیا جائے گا اور چالان نہیں کیا جائے گا. میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی کہ پنجاب کارڈ کھیلنے کی کوشش پہلے بھی بڑے میاں نے بھی 88 کے انتخابات میں، جب قومی انتخابات میں پیپل پارٹی جیت گئی تو اس وقت صوبائی انتخابات 2 دن بعد تھے. قومی انتخابات میں پیپل پارٹی جیت گئی، صوبائی انتخابات سے پہلے میاں صاحب نے نعرہ لگا دیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ. وہ 2 دنوں کے اندر اندر پنجاب میں اتنا پھیلایا کہ پنجاب کی عصبیت جاگ اٹھی اور میاں صاحب کو وزارت اعلیٰ میں سیاسی رشوت کے طور پہ جو حکومت آتی ہے اپنی مرضی کے ممبر اور چیئرمین بنا لیتی ہے. 3 سال تنخواہیں لیتے ہیں. کام بیچارے علماء تو کرتے ہیں، انہوں نے کام کیا اور سفارشات کے بہت بڑی بڑی فائلیں بنا کے حکومت کو دی. لیکن حکومت کہ کسی ایک فرد کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ انہیں دیکھ سکے. نافذ کرنا تو بڑی دور کی بات. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان سفارشات پہ عمل درآمد کروائے، لیکن افسوس کہ سال ہا سال گزرنے کے باوجود اب تک انہیں پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا. یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ نفاذ شریعت کو اولیت دے، پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان کے مطابق قانون سازی کرے. نمبر 2، ملک میں اسلامی قوانین کے جاری اور غیر اسلامی قوانین کے خاتمے کے لیے مؤثر ترین ادارہ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ ہے. یہ آئین کی روح سے وفاقی شرعی عدالت میں 3 علماء جج ہونے چاہیے، لیکن عرصہ دراز سے یہ عدالت علماء ججوں سے خالی ہے. نیز شریعت اپیلٹ بینچ میں بھی علماء کی موجودگی ایک سوالیہ نشان ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان عدالتوں کی طرف رجوع کی شرح بہت کم ہو گئی. یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ آئین کے مطابق علماء ججوں کا تقرر یقینی بنایا جائے. نمبر 3، آئین کی 26ویں ترمیم کا یہ ایک مستحسن فیصلہ تھا کہ ملک سے سود کے مکمل خاتمے کے لیے ایک معین مدت مقرر کر دی گئی تھی جو 31 دسمبر 2027 کو ختم ہو رہی ہے، اور 1 جنوری 2028 سے سودی نظام کو مکمل ختم کر کے اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کو نافذ کرنا تھا. اس سلسلے میں اسٹیٹ بینک سے تمام بینکوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ مذکورہ مدت میں اپنے تمام مالی معاملات کو سود سے پاک کر لیں. لیکن اس دوران اس مبارک عمل کو سبوتاژ کرنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. باب سوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے
تو وزارت قانون کی طرف سے ایک یادداشت تیار کی گئی ہے جس میں ان بینکوں کو اس حکم سے مستثنا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے جن میں غیر ملکی افراد کی حصہ داری شیئر ہولڈنگ ہے، اور باوثوق ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے بینکوں کی اکثریت کو استثناء بھی دے دیا گیا۔ اس استثناء کی وجہ سے اس تحریر میں یہ بتائی گئی ہے کہ کچھ بین الاقوامی معاملات کا یہی تقاضا ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کو برتری حاصل ہے، جو کوئی غیر ملکی کمپنی پاکستان میں کام کرتی ہے اسے پاکستان کے قانون کے تابع رہ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مسلم اصول ہے کہ بین الاقوامی معاہدہ جب تک پارلیمنٹ کے ذریعے قانون نہ بن جائے انہیں دستور اور قانون پر بالادستی حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا یہ عذر کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ جاری رکھنے کے مترادف ہے۔ ان حالات میں یہ اجتماع متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دستور میں سود ختم کرنے کی جو مدت مقرر کی گئی ہے اس پر لفظاً و معناً فوری طور سے عمل کیا جائے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ سود کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، نواز حکومت اس کے خلاف پٹیشن کر کے ریویو میں چلی گئی کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس کو اب اس وقت تک میرا خیال ہے کہ 25-30 سال ہو گئے نواز حکومت سودی نظام ختم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، دعا کی جا سکتی۔ یہ دشمنوں کو غیروں کو خوش کرتے کرتے آخرت برباد کر بیٹھے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کھلم کھلا اللہ رسول نے فرمایا اعلان جنگ اللہ رسول کا سودیوں کے خلاف۔ ڈرنا چاہیے میاں صاحبان،